جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آج بھی گرمی بڑی ہے اور 39 ٹیمپریچر ہے۔ بس یہی ہے، اپنے جانوروں کو سنبھال لیں، وائٹامن سی دیں، نہلائیں، ٹیمپریچر مینٹین کریں، ورنہ مشکل مشکل مشکل۔ جب میں 3-4 دن سے آپ سے ایک واقعہ ڈسکس کرنے کا سوچ رہا تھا، پھر وہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ ہمارے بریڈر، ویسے میں نے حساب لگایا، چلے ہم جیسے تو ہیں ہی نالائق نا، جو اچھے بریڈر ہیں وہ بھی بیچارے جو کلائنٹ ہیں یا نیو فینسیئرز ہیں یا جن کو اتنی نالج نہیں ہوتی اور وہ بیچارے بے وقوفی کر دیتے ہیں، تو وہ ان کی وجہ سے بھی اچھا بریڈر بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ اچھا، ان شارٹ کوئی ایک ویک سے نا مجھے ایک صاحب فون کر رہے تھے، جی میں نے ایک جرمن شیپرڈ میل لیا ہے اور بڑے اچھے بریڈر ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو بچہ جب میں نے لیا تو بڑا جناب صحت مند ہیلدی تھا، پتہ نہیں میرے پاس آیا تو وہ اسٹیرائڈ لگاتے تھے، بچہ اس لیے موٹا تھا۔ تو آپ ان کو کہیں کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایسے ہے ویسے ہے۔ خیر میں 2-4 دن تو ان کو میں نے کہا جی ایسے ہوتا نہیں ہے، چلیں بہرحال میں بات کرتا ہوں۔ کل وہ صاحب انسسٹ انہوں نے کافی کیا، جی میں آپ کو بچہ دکھانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آ جائیں آپ، یا مجھے بلا لیں۔ خیر وہ ٹائم سیٹ ہوا، میں باہر ہی نکلا ہوا تھا، ان کی لوکیشن پہ پہنچا، گھر پہنچا، پپی دیکھا، پپی بہت اچھا تھا۔ بریڈر جن کا انہوں نے پیڈیگری دکھائی، بریڈر بھی مطلب اچھا بریڈر، نام تو نہیں میں مینشن کرتا ان کا، حالانکہ کر دینا چاہیے لیکن ان کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، لیکن چلیں خیر۔ اچھا جی، میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی جب آپ پپی لے کے آئے ہیں تو آپ نے ان سے یہ کوسچن کیا تھا کہ یہ بچہ ویکسینیٹڈ ہے؟ کہتا ہے ہاں جی بالکل، یہ کارڈ ہے، یہ 2 ویکسینیں ہوئی ہوئی تھیں، تو اسی لیے تو جی میں نے 2 لاکھ روپے کا جرمن شیپرڈ پپی لیا، لانگ ہیئرڈ۔ میں نے کہا جی اوکے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں نے ان سے کوسچن کیا، میں نے کہا جی آپ نے جب یہ پپی لیا تو ان سے پوچھا تھا ڈاگ فوڈ کون سی ڈال رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل پوچھا تھا۔ انہوں نے فلاں ڈاگ فوڈ امپورٹڈ والی رائل کینائن کا میکسی سٹارٹر وہ انہوں نے بتایا تھا، ساتھ انہوں نے کہا تھا جی میں یہ دن میں 1 دفعہ چکن چاول دیتا ہوں اور 2 دفعہ جو ہے وہ یہ صبح دہی کے ساتھ، اور شام میں چکن چاول، رات کو ڈاگ فوڈ، یا رات کو ڈاگ فوڈ مس کر کے چکن چاول دے دیتا ہوں اور وہ دوپہر کو دے دیتا ہوں ڈاگ فوڈ۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے بھی وہی چیزیں فالو کی؟ کہتے جی اب وہ جو انہوں نے ڈاگ فوڈ کہی تھی وہ تو بہت مہنگی تھی، تو میں نے لوکل جو ہے وہ لے لی۔ میں نے کہا جی ویری گڈ۔ اچھا، جب آپ نے ڈاگ فوڈ لوکل ڈالنی شروع کی یا آپ نے چینج کی تو کیا ہوا؟ کہتے جی وہی ہوا جناب، وہ اسٹیرائڈ دے رہے تھے، ہم لوگوں نے دیے نہیں ہیں، نہ ہمیں بتایا کچھ، بچے کا پیٹ خراب ہو گیا، بچے نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور ٹرپوں پہ چلا گیا۔ پھر اب یہ کچھ بہتر ہوا ہے، بہتر ہونے کے بعد ہم نے ان کو کمپلینس وغیرہ بھی کی، سارا ایسا سے۔ میں نے انہیں پھر سمجھایا، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے کا پپ تو آپ نے خرید لیا، لیکن آپ نے وہ 30-32 ہزار روپیہ جو یہ ڈاگ فوڈ پپی کھا رہا تھا اس کو کوئٹ کر کے تو آپ نے سستا ڈاگ فوڈ لیا، جس کی وجہ سے بچے کا پیٹ خراب ہو گیا اور یہ سٹیج آ گئی۔ تو بھائی آپ کی غلطی ہے، اس بریڈر بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب ایک جانور، ایک پپی ایک فیڈ کھا رہا ہے، اگر آپ نے اس کو شفٹ کرنا ہے کسی اور فیڈ پہ تو بھائی آہستہ آہستہ گریجولی شفٹ ہوتا ہے۔ 25% سے سٹارٹ کریں اور 70%، 90% پہ جا کے اس کو سوئچ کر دیں، اور جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ 90% تک چلا جائے گا تو وہ ڈیفینیٹلی پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے جو نیو فینسیئرز ہیں یا جو بھی ینگسٹر ہیں، میں یہ ریکویسٹ کرتا آتا ہوں اور کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ یار یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں کہ آپ ڈاگ فوڈ ایک دم چینج کر دیتے ہیں، ٹیمپریچر جو ہے اس کا دھیان نہیں رکھتے،
کھانے کا ٹائمنگ کوئی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دنیا کا نمبر 1 ڈاگ لے آئیں. اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے، پراپر فیڈ نہیں کریں گے، پراپر اس کو کھولیں گے نہیں، ایکسرسائز نہیں کروائیں گے، کھیلیں گے نہیں، تو وہ زیرو ہے. تو اسی طرح جب آپ نے پپی گرو کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں بریڈر سے بھی پوچھیں، ویٹ سے بھی پوچھیں، کسی ایکسپیرینس بندے سے بھی پوچھیں، اور اس کے بعد اس کو گرو کریں. اور گریجولی میرے خیال میں پپی کی جو ہیلتھ ہے نا، وہ 50% میٹر کرتی ہے کہ آپ اس کو ٹائم کتنا دیتے ہیں، انٹینشنز کتنی دیتے ہیں. اگر تو آپ اس کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ، تو بھلے آپ پروٹین لیول اس کا تھوڑا سا کم بھی ہے، فیٹ لیول کم بھی ہے، تو جناب وہ ہیلدی رہے گا، ایکٹیو رہے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں سر، آپ ان کو بادر ہی نہیں کرتے، لیکن ان کو دیکھا کریں یار. ان ساری چیزوں کو اگنور کرنے کی وجہ سے، یا کسی بھی چیز کو اگنور کرنے کی وجہ سے، آپ ایک بہت اچھا جانور لوز کر جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.